گھڑی صحیح ہے سامنے کی. ایک آدھ منٹ آگے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، الحمدللہ یہ ہماری زندگی کے بہت ہی قیمتی دن گزر رہے ہیں. رمضان سے پہلے ہی فضائل بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے قدم قدم پہ سامان کر دیے ہیں اس مہینے میں، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے طاقتور اعمال اللہ نے دیے ہیں. ہر مسلمان کو سب سے بڑی جو دھن ہونی چاہیے وہ پہلی فکر دوزخ سے بچنے کی. گزشتہ تفصیل سے بات ہوئی، رات دن جو فکر ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، میں دوزخ سے بچ جاؤں، اس لیے کہ دوزخ ہر ایک کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر اتنی کمزوری ہے، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں کہ دوزخی اعمال ہوتے ہی رہتے ہیں. شیطان لگا ہوا ہے پیچھے، دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے، نفس پیچھے لگا ہوا ہے. اس وجہ سے ہر آدمی بنیادی طور پہ جہنمی ہے ہی سمجھیے. اب جہنم سے اپنے کو نکالنے کا مسئلہ ہے. جیسی اللہ کی عظمت ہے، جیسے اللہ کے حقوق ہیں، اس کے اعتبار سے کوتاہی ہوتی ہے ہر ایک سے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہنم میں نہیں جا سکتا، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ کا جس پر رحم ہو وہی بچے گا جہنم سے، ورنہ کوتاہی ہمارے ساتھ لگی ہوئی. اس وجہ سے فکر ہونا چاہیے میں جہنم سے بچ جاؤں. رات دن فکر، دعائیں، کوششیں، یہ پہلا ٹارگٹ ہے. دوسری چیز ہے میں جنت حاصل کر لوں، اس کا ارمان مجھے جنت مل جائے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی بادشاہی ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، نبیوں کا ساتھ ہوگا، کامیابی ہے. تو اس فکر کے ساتھ جو جیے گا اس کے لیے رمضان بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے. ان دنوں میں ہم کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لینا ہے اور جنت کو پا لینا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے روزے کا اہتمام. گزشتہ پورا اسی پہ بیان ہوا کہ روزہ کتنی طاقتور چیز ہے، کس طرح اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، کس طرح روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو، کس طرح اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہماری سفارش کرتا ہے اگر ہم اعمال نامے میں پھنس جائیں. اور روزے کو اللہ کی محبت کی کیفیت کے ساتھ رکھنا ہے. آداب بھی بتائے گئے، روزے کے فضائل بھی بتائے گئے. اللہ کے کرم سے روزے کی توفیق بھی تمام نیک لوگوں کو ہو ہی جاتی ہے. اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزہ ہمارا پورے آداب کے ساتھ ہو، اچھی کیفیات کے ساتھ ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو، تاکہ روزہ کو رد نہ کر دیا جائے، اللہ کی نظر میں وہ مردود نہ ہو جائے. کئی اعمال ہیں جو روزے کو بیکار کر دیتے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود. اگر ہم نے ان آداب کا خیال نہ کیا تو روزہ خراب بھی ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو پوری
اہمیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں کثرت سے عبادتیں کرنا ہے، تراویح کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے، محبت کی کیفیت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ آپ ہی ہمارے محبوب ہیں، آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی آپ کو پانا ہے، یہ دل میں اس جذبے کو تازہ رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ اب اور ایک چیز جو بہت اہم ہے، جس کا تعلق رمضان سے راست نہیں ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اس پہلو سے توجہ دلانا ہوتا ہے زکوٰۃ کی طرف کہ رمضان کی جو خاص تربیت ہے وہ انسانی ہمدردی، روزہ جو رکھایا جا رہا ہے بھوک کا احساس ہو، اور بھوک کے ذریعے سے مصیبت زدہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل کا احساس ہو۔ عملاً ہر آدمی کے اوپر گزرے بھوک، تو ایک غریب پہ کیا گزرتی ہے وہ ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوگا۔ جن لوگوں کے اوپر مصیبت کے دن گزرتے ہیں ان کا جو غریبوں سے لگاؤ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کا نہیں ہو سکتا جن کی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ہی ایسا بنا دیا کہ کوئی ارب پتی گھر میں بھی پیدا ہو تو روزہ رکھو، روزہ رکھو تو ایک غریب پہ کیا گزرتی ہے اس کا عملی تجربہ ہو سکتا ہے، ایک محتاج پہ، ایک ضرورت مند پہ، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو روزے کی خاص تربیت کیا ہے؟ دوسروں کے غموں کو محسوس کرنا، تکلیفوں میں آگے بڑھ کے حصہ لینا۔ فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ مہینہ دوسروں کا غم اپنا بنانے کا مہینہ ہے، درد دل سیکھنے کا مہینہ ہے۔ انسان کی خوبی کیا ہے؟ درد دل۔ صرف عبادت یہ فرشتوں میں ہے، ہمیشہ تسبیح میں رہتے ہیں، ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں، تو کامل ہر وقت عبادت کی کیفیت یہ تو فرشتوں میں ہے۔ انسان میں جو فرشتوں سے ہٹ کے جو چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا ہے وہ یہ ہے درد مندی۔ درد مندی کی وجہ سے ہی خلیفہ بنایا گیا ہے، یہ ہمدردی، یہ درد مندی کی وجہ سے ہی اس کے سارے مقامات ہیں، یہ صرف عبادت سے نہیں ہے، درد مندی ضروری ہے۔ اردو کا مشہور شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، دل میں دوسروں کا درد ہو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، صرف اطاعت کرنے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے، انسانوں سے زیادہ ہی ان کی تعداد۔ اللہ کے فرشتے موجود تھے، انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کی وجہ سے۔ تو اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے، اسلام کی حقیقت ہی درد دل ہے۔ اس واسطے رمضان میں خاص طور پر اللہ کے نبی آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے اللہ کی مخلوق پہ، آندھی کی طرح، کالریح المرسلہ، خوب خرچ کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ ہم لوگ بھی بہت خوب خرچ کرتے ہیں، مگر کھانے پہ خرچ ہو رہا ہے زیادہ، افطاری سحری پہ خرچ ہو رہا ہے، بہت زبردست دبا کے خرچ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ ہم کو ہمت دے، روزے کا مطلب ہی ہے کھانے میں کمی کرنا، قلت طعام کرنا، تاکہ بھوک ہمارے بدن پہ گزرے، تلخی ہمارے بدن پہ گزرے تو ہم کو تکلیف اٹھانے کی عادت ہو۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنی لذت کو مارنا، آرام کو مارنا، یہ سیکھنے کے لیے رمضان ہے۔ اس لیے روزے کی اصل تو حقیقت یہ ہے کہ کم کھایا جائے، سحری میں بھی کم کھایا جائے، افطاری میں بھی کم کھایا جائے، قسم قسم کی چیزیں اس پہ جائز تو ہے، لیکن روزے کی جو روح ہے وہ اس سے مجروح ہو جاتی ہے، تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ تو ہمت کریں، اب ہم لوگ کھانے کے معاملے میں اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب اتنا احتیاط تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ایسا کر سکتے ہیں کہ چلو اس سال یا 10 دن میں 2 روزے ایسے رکھیں گے ہم، اس میں افطاری بھی کم کریں گے، سحری بھی کم کریں گے، پورے نہیں کر سکتے، اب ہمت نہیں ہے تو 10 دن میں 1-2 روزے، یا کم سے کم پورے رمضان میں 3 روزے ہم ایسے رکھیں جس میں افطاری برائے نام، سحری برائے نام۔ لقمے کے لفظ ہے، لقمتن اور لقمتین،
سحری جو ہے نا وہ لقموں میں ہے اس کی گنتی، پلیٹوں میں نہیں ہے گنتی اس کی. ہاں تو اصل جو ہے ٹریننگ ہے نا، روزے کا معنی ہی بھوکا رکھنا ہے، ٹریننگ ہے اپنے آپ کو. اور بھوکا رکھنے سے ایسی روح چمکتی ہے، روحانی طاقتیں ایسی کھلتی ہیں کہ جو اس راستے سے گزرتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. تجربے کار لوگوں نے کہا کہ جو بھی 40 دن بھوکا رہے گا، یعنی کہ بالکل 24 گھنٹے نہ کھائے، بھوک کی 40 دن بھوکا رہے گا، اللہ کے رازوں میں سے کوئی نہ کوئی راز اس پہ کھلے گا. ہماری روح کے اندر جو غیب کا علم سے اٹیچمنٹ کی جو طاقت ہے، روح وہ بھوکا رہنے پہ کھلتی ہے. تو بہرحال روزوں میں جو ہے ہم بالکل کھانے اس کو ایسا کر دیے ہیں کہ دن بھر چاقو تیز کرنا ہے اور شام ہوتے ہی اس چاقو سے خوب غذا بگری مرغی حلال کرنا ہے. دن بھر بھوک کر رہے ہیں تاکہ شام میں اچھا دبا کے کھائیں. ایسا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بولنے کی جو ہے ہمت نہیں ہو رہی، مگر ہے وہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں کچھ ہمت کریں، مجاہدے والے بنیں. اور پھر روزے میں مسلسل روزے کی روح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی محبت کی کیفیت ہے. تراویح میں بھی اللہ کی محبت کی کیفیت ہونا چاہیے. بار بار بیچ بیچ میں جو وقت مل رہا ہے ایک رجوع الی اللہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی، رمضان کی صحیح روح اور روحانی لذتیں ہمیں عطا فرمائیں. تو غمخواری کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے زکوٰۃ پہ بھی تھوڑی بات کی جاتی ہے. لوگوں کا دل ذرا نرم ہوتا ہے تو زکوٰۃ کی طرف بھی متوجہ کرنا بہت مفید ہے. حالانکہ رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے. لوگ عام طور پہ عادت ایسا بنائے ہوئے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے. جس دن آپ صاحب نصاب بنے ہیں وہاں سے حساب شروع ہوا. 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، وہ آپ کے پاس اتنی رقم 1 سال تک رہی، اس دن سے آپ ہو گئے. اب زندگی بھر اس دن سے آپ کا حساب چلے گا. رمضان ہی کو اس کا مہینہ بنانا اور جب تک انتظار کرنا، ضرورت مندوں کو بھی نہیں دینا، یہ مناسب نہیں ہے. رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے، مگر زکوٰۃ چونکہ ہر عمل کا لوگ سنے ہوئے ہیں کہ رمضان میں جو بھی عمل کریں گے تو 70 گنا ثواب زیادہ ہے، تو زیادہ ثواب ملے گا 70 گنا، یہ سمجھ کے رمضان میں دیتے ہیں. حالانکہ سامنے والا جو ضرورت مند ہے اس وقت دینا وہ 70 گنا نہیں، وہ 70 لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے. سامنے والے کی ضرورت پہ دینا وہ اصل ہے. تو بہرحال رمضان میں توجہ ہو رہی ہے دین کی طرف، تو توفیق مل جاتی ہے، تو نہ دینے سے تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ ضرورت مند کو دینا وقت پر وہ اہمیت رکھتا ہے. تو اسلام میں یہ جو زکوٰۃ کا دینا ہے، اپنے مال میں سے 40واں حصہ، 1 روپے میں سے 5 پیسے، 1000 میں سے 25 روپے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے. کتنی کم زکوٰۃ رکھی گئی. سال میں 1 مرتبہ یہ دینا ہے. یہ اسلام میں رکن ہے، یہ رکن اسلام کا پلر ہے. احکام تو ہزاروں ہیں، ہزاروں حکموں میں سے ایک حکم نہیں ہے یہ پلر ہے. یہ 4 حکموں میں سے ایک حکم ہے یہ. اور اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے، میں نہیں دوں گا، تو پھر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. نہیں دے رہا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا ہے تو گناہ گار ہے. لیکن یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ میں نہیں دوں گا، انکار کر رہا ہے نہیں دوں گا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. اس کا فرض ہونا قرآن اور حدیث کی پکی دلیلوں سے ثابت ہے، فرض ہے. قرآن مجید میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. کہ فرمایا جہنم ہے مشرکیوں کے لیے. اور ان کی خصوصیت کیا بتائی یہاں پر؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کو نہیں مانتے. تو زکوٰۃ کے منکر کو آخرت کا منکر کہا جائے. جو آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے اس کا یقین نہیں رکھتا، وہی زکوٰۃ نہیں دیتا. جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، جنگ کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جب تک کہ لوگ نماز قائم نہ کریں، مجھے جنگ کا حکم ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کریں گے، توحید کا اقرار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نماز پڑھیں گے، تب وہ اپنے خون کو محفوظ کر پائیں گے، ورنہ ان کا خون کرنا ہے، ان کا خون حلال ہے، ان کا خون کرنے کا حکم ہے۔ عصموا منی، میرے سے محفوظ ہوں گی ان کے خون، ورنہ میں خون بہاؤں، مجھے یہ حکم ہے۔ اور الا بحق الاسلام، ہاں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مجرم ایسا جرم کرے جس کی سزا قتل ہے تو ان کی بھی پھر جان نہیں بچے گی۔ تو اتنے سخت الفاظ ہیں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جنگ قتل کر دیتے تھے اس کو۔ یوں سمجھو بس اللہ کے رسول قتل کر رہے ہیں مجھے، اس حال کو میں پہنچ گیا ہوں۔ جو بھی زکوٰۃ دینے کے لائق ہے اور نہیں دے رہا ہے تو حضور کے ہاتھ سے قتل ہونے کے قابل ہے، اس لیے کہ حضور کو تو یہ حکم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر کو، تو حضور کا جب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو فتنے اٹھے تھے۔ کئی لوگ جو تازہ اسلام میں قبائل داخل ہو گئے تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے، اس میں نئے نئے نبی پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اچھا طریقہ ہے حکومت حاصل کرنے کا، تو بڑے بڑے قبائل میں لوگ پیدا ہو گئے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کے قبیلے والوں نے تعصب میں حق ہو یا باطل ہو، یہ ہمارے قبیلے کا نبی ہے، اس کو ہم مانیں گے۔ اس طرح سے اسلام سے نکل گئے بہت سارے لوگ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ اسلام سے تو نہیں نکلے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو رہیں گے، نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ مدینے کو نہیں بھیجیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، مشورہ ہوا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں جتنے لوگ بھی زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھیں، اسلام میں رہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان کے مقابلے میں فوج بھیجوں گا، جنگ کروں گا ان سے۔ تو صحابہ نے مختلف، جب رائے مشورہ چل رہا تھا، حضرت عمر جو عام دنوں میں بہت سخت تھے، اس مشورے میں ذرا آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا حضرت ابو بکر نے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور جنگ کروں گا اس آدمی سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، یعنی کہے کہ نماز تو پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، فرق کر رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مان رہا ہے، اس سے تو میں جنگ کروں گا۔ فإن الزکاۃ حق الماء، فإن الزکاۃ، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، نماز ہمارے جسم کا حق ہے، اور زکوٰۃ ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یودونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہا، کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم، حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں اگر کوئی اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کی باندھنے کی رسی دیتا تھا، اور اب کہے کہ اونٹ تو لے جاؤ، رسی نہیں دوں گا، اس سے بھی جنگ کروں گا۔ اپنے ارادے کی قوت ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رسی بھی نہیں دے گا تو اس سے بھی میں جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ ابو بکر کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، خلیفہ ہیں، کھول دیا ہے، اور میں نے جان لیا کہ یہ ان کا فیصلہ حق ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو بکر کے اس فیصلے کو تمام صحابہ نے قبول کیا۔ تمام صحابہ جس کو قبول کر لیں اس کو شریعت میں اجماع کہتے ہیں، اس سے شریعت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کی 11 فوجیں بنی، 11 ٹکڑیاں، اور پھر مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی گئی، جو بھی زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ یہ ہے اسلام میں زکوٰۃ کا درجہ، جنگ کی جائے گی۔ اور بخاری مسلم کی جو مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسی پہ اسلام کھڑا ہوا ہے۔ اس میں ایک پہلے ہے توحید،
پھر ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر رمضان کا روزہ، پھر حج۔ تو خیمہ سے تشبیہ دی ہے، یہ بہت ہی 5 اہم ارکان ہے۔ یہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، ایمان کے بعد نمبر 1 پہ نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی میں روایت ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ حضور نے ان سے بیعت لی۔ کس پر بیعت کی؟ میں نے نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ہر مسلمان کا بھلا چاہیں گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ تو بیعت کیا ہوتا ہے؟ ایک معاہدہ۔ اس سے ان 3 اعمال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، نماز اور زکوٰۃ اور مسلمان کی خیر خواہی۔ نمبر 3 پہ آیا، دیکھیے، مسلمان سے خیر خواہی، ہر مسلمان کا بھلا چاہنا، خود غرض بن کے نہیں جینا، دوسروں کے مسلمانوں کے دکھ درد سے، مسائل سے کٹ کے نہیں جینا، بلکہ ہر مسلمان کی، ہر مسلمان کا لفظ ہے لکل مسلم، یعنی کہ اپنے محلے والے اور اپنے میل جول والے ان سے ہی خیر خواہی ہے۔ کئی لوگ ہیں سلام بھی اپنے لوگوں کو کرتے ہیں، نہیں، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، ہر مسلمان کے لیے ہمارا دل محبت سے بھرا ہوا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ کی بات نہیں ہے، سب کے لیے کرنا ہے، لیکن مسلمان کی خاص اہمیت ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایک ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ، 2 لفظ ایک ساتھ آتے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ایک ساتھ، ایک سانس میں 2 چیزیں آتی ہیں، اس لیے دونوں اہم ہیں۔ ایک حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا میں مال پیدا کیوں کیا، مال کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مال پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ اس مال کو استعمال کر کے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انا انزلنا المال، ہم نے مال نازل کیا ہے، اتارا ہے، لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز پڑھیں لوگ، زکوٰۃ دیں، اسی لیے ان کو اللہ مال دے رہے ہیں، سارے مال کے دینے والے اللہ ہے اور اس کام کے لیے دے رہے ہیں۔ اور فوراً فرمایا کہ آدم کا جو بیٹا ہے، حرص اس میں ایسی ہے انسان کی کہ مال کی 1 وادی مل جائے، 2 وادیاں دے دی جائیں، 3 دے دی جائیں، اس کا مال سے پیٹ بھرتا نہیں، اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فوراً بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز کے علاج کے لیے ہے یہ زکوٰۃ۔ حرص جو ہے انسان میں، تم کتنا بھی پیسہ جمع کرو اور کی چاہت رہے گی، تو یہ جو حرص ہے اس کو کاٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنا جو مال ہے اس میں سے نکالو تاکہ حرص نہ آئے۔ پیسہ نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے تو ہی حرص نہیں آئے گی، ورنہ تو پیسہ رکھنے کو جی چاہے گا۔ حرص انسان کی فطرت میں ہے، اس حرص سے لڑو، نکالو اپنے اندر سے اس حرص کو۔ ثم یتوب اللہ علی من تاب، پھر اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں گے توجہ فرمائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو جہاں مال کا مقصد بیان کیا گیا تو مال سے جڑی ہوئی جو بیماری ہے انسان کی بتائی گئی کہ دیکھو مال ہے تو اس کے ساتھ یہ بیماری تمہارے اندر آتی ہے، حرص کی بیماری آتی ہے، تو اس حرص سے لڑنا ضروری ہے۔ ہر ایک میں حرص ہے، مال کی محبت ہر ایک میں، حرص ہر ایک میں، کم زیادہ۔ یہ حرص بچا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ حرص اپنے اندر سے نکالنے کے لیے۔ ایک جگہ قرآن نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ انسان کی فطرت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے جو خزانے ہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں قسم قسم کی، اگر اس کے تم اگر مالک بن جاؤ تو تم لوگ جو ہے یہ سوچ کے کہ خرچ ہو جائیں گے سب روک کے بیٹھ جاتے تھے۔ تمہاری طبیعتوں میں حرص ہے، اللہ کے خزانے تمہارے ہاتھ میں رہتے تھے، سب تم پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، سب روک لیتے تھے تم۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بخیل ہے، کنجوس ہے، حریص ہے، سورہ اسراء میں فرمایا۔ تو ہمارے اندر کی حرص سے لڑنا ضروری ہے۔ جب تک اپنے اندر کی حرص نہیں نکالیں گے ہم جنت کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔
ایک حدیث میں ہے کہ ایمان اور حرص جمع نہیں ہو سکتے. یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی ایمان والا ہو مگر چوری کر لے ایک عارضی کیفیت سے. ایسے کچھ گناہوں کا حضور نے ذکر کیا. ایک آدمی ایمان والا ہے مگر زنا کر لے، ایسا ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایمان پیچھے ہٹ گیا، زنا کر لے، ہو سکتا ہے ایسا. مگر ایمان ہو اور حرص بھی ہو، یہ دونوں ساتھ چلنے والے نہیں. مومن اللہ کے بھروسے پہ جیتا ہے، حریص پیسے کے بھروسے پہ جیتا ہے. دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے. تو اپنے اندر سے حرص نکالنا بہت ضروری ہے مال کی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ دل کو پکڑ کے زبردستی خرچ کرتے رہنا چاہیے غریبوں پہ، دین کے تقاضوں پہ. دل نہیں چاہے گا. اور قرآن میں فرمایا گیا کہ جس کی عقل پختہ ہوتی ہے اس میں حرص نہیں ہوتی. جس میں بھی حرص ہے اس کی عقل کچی ہے، ابھی حکمت نہیں ہے. نادان ہے وہ جو پیسے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. بہرحال بہت احادیث تو بہت ہیں سمجھنے کے لیے. اس کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ فرمایا ثواب بہت بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم جو زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ زکوٰۃ دینے والے یہی لوگ اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں. کئی گنا اضافہ ہوگا. جتنا زکوٰۃ اور صدقات دو گے اتنے مالدار بنتے چلے جاؤ گے. دنیا میں آج تک کوئی آدمی، حدیث شریف میں ہے کہ کوئی صدقہ و خیرات کر کے آج تک دنیا میں کبھی بھی کسی کا مال کم نہیں ہوا. ما نقص مال احد. کبھی بھی مال بڑھتا ہے، اس سے گھٹتا نہیں. ہاں بڑے بزنس کے چکر میں، کمانے کے چکر میں لوگ جو ہے پورے کو کنگال ہو جاتے ہیں. کروڑوں کا خرچ، لاکھوں کا خرچ ہو جاتا ہے کمانے کے چکر میں، مال بڑھانے کے چکر میں. مگر صدقہ و خیرات سے کبھی ہسٹری میں ایک انسان بھی غریب نہیں ہوا. لیکن صدقہ و خیرات سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. یہ غلط تصور ہے کہ میرا مال چلا جائے گا. چلا نہیں جائے گا، کھینچ کے لائے گا اور مال کو. لینے کا طریقہ یہ. اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹ مارتے ہیں اس سے، اور صدقات کو سے مال میں اضافہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ سود کے ذریعے سے کاروبار وغیرہ بڑھانا چاہیں گے وہ لاس میں آ جائیں گے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے سود لے کے کاروبار بڑھانا چاہے اندر ہو گئے ایک دم. وہ غیر مسلموں کے لیے ہے، وہ اس لیے کہ ان کے لیے احکام نہیں، اس میں ان کو ترقی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں. ویسے بھی دنیا میں، ساری دنیا میں جو غربت ہے، پورے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سود کے سسٹم کی وجہ سے پوری دنیا میں غربت ہے. معاشیات کے ماہرین کہتے ہیں. اگرچہ کتابوں میں جو ہے معاشیات کی کتابوں میں، اکنامی کی کتابوں میں، اکنامکس میں سود کے فائدے بہت لکھے ہوئے رہتے ہیں، مگر حقیقی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا میں غریبی بڑھنے کا سب سے بڑا سبب سود ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ لمبی بحث ہو جائے گی. تو کبھی بھی زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے مال کم کبھی نہیں ہوتا. کم سے کم 10 گنا زیادہ آ جاتا ہے، پھر جتنا چاہے بڑھتا ہے مال اس سے. یہ ایک اصول ہے. اور فرمایا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو بہت پیار سے، عزت سے، اہتمام سے اس کا صدقہ لیتے ہیں. یہ اللہ کی پاس عزت حاصل کرنے کا بہت زبردست ذریعہ ہے. هو يقبل التوبہ عن عبادہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ويأخذ الصدقات. اور وہ جو صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے. اللہ لیتے ہیں اس کو اور کھول کے حضور نے پیارے انداز میں بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ما تصدق احد بصدقہ من طیب. کہ جو بھی آدمی اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو رحمان اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. الا اخذہ الرحمن بیمینہ. اہتمام سے اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا کر اللہ اس کے پیسے کو عزت دیتے ہوئے لیتے ہیں. اتنی عزت کرتے ہیں اللہ جب بندہ دیتا ہے. وَإِن كَانَتْ تَمْرَةً. اگرچہ وہ جو صدقہ کر رہا ہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اہمیت سے اللہ اپنا ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں اور پھر اس کو پالتے رہتے ہیں. میرے بندے کا ہدیہ ہے، میرے بندے کا تحفہ ہے، میری خاطر اس نے دیا ہے. اپنی ہتھیلی میں رکھ کے پالتے ہیں. فی کف الرحمن.
یہاں تک کہ وہ ایک کھجور، وہ 1 روپیہ جو صدقہ کیا ہے، پلتے پلتے اللہ کے ہاتھ میں پہاڑوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے قیامت آنے تک۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ دیں گے ہمالیہ، یہ میرے بندے عبد الکریم لے لو تم جو صدقہ، بولے گا میں کب دیا تھا اتنا صدقہ؟ میں نے تو 10 روپے دیے تھے، میں نے تو 1 کھجور دی تھی، فلاں موقع پہ اللہ میں فلاں دن دیا تھا، میں نے تو کہاں دیا، میرے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ تمہارا ہی اس دن کا روپیہ ہے، میں نے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو پالا ہے، تمہارے ہدیے کو، تمہارا ہی اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جس طرح تم لوگ بکری کے بچہ یا اونٹ کے بچے کو اس کا دودھ لینے کے لیے اس کا دودھ چھڑاتے ہو تو اس بچے کا خاص خیال کرتے ہو کہ بھائی اس کا ہم نے دودھ چھڑا دیا ہے، اس طرح تم سے ہم نے مال لیا تو ہم بھی تمہارا خیال کرتے رہے اور تمہارے دیے ہوئے پیسے کو ہم پالتے رہے، یہ تمہارا ہی بندے لے لو۔ تو پہاڑوں سے بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو جب حضرت عائشہ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو کیسا یقین تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جو ہے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عائشہ سکوں کو دھو رہی ہیں، پیسے کے سکوں کو، درہموں کو دھو رہی ہیں۔ تو ان کو حیرانی ہوئی کہ حضور نے دیکھ کے کہا اچھا پیسے بھی دھوتے ہیں کیا؟ اچھا رگڑ رگڑ کے اس کو دھو رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے آپ ہی کی زبان سے سنا ہے کہ ہم جو درہم جو پیسہ اللہ صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں میرا یہ پیسہ جائے گا تو صاف ستھرا رہے، اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے نا۔ اس طرح وہ دھو کر دیتی تھی۔ تو کیسا یقین تھا اور کیسی ادائیں تھی، اللہ سے کیسا لگاؤ تھا۔ اور اجر جو ہے کبھی 10 گنا ملتا ہے، کبھی 700 گنا ملتا ہے۔ تیسرے پارے میں ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ویسے ہی جیسے 7 بالیں لگیں اور ہر بالی کے اندر 1 دانے کے 100 دانے ہو گئے۔ تو ایک ہی جو ہے گیہوں کا دانہ بویا تھا اس سے 700 دانے ہو گئے ایک دانے سے۔ تو جو لوگ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کا 1 روپیہ 700 روپے بن جاتا ہے۔ پھر آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر جس کا جیسا اخلاص ہوگا، کتنے مشکل حالات میں دے رہا ہے، کتنے جذبے سے دے رہا ہے، سامنے والے کی ضرورت کیا ہے، اس کے حساب سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ 700 جا کے 7 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کی کیفیات اور حالات کے اعتبار سے اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ یہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے پیسہ، اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، کبھی علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ جیسا خرچ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے امت کا، ویسا کبھی چھپا کے کبھی علانیہ، جیسا موقع ہے۔ یہ کون ہے؟ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ ایک ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ صدقہ خیرات کا کام کر رہے ہیں ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، مسلسل آتا جائے گا اجر۔ اور فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون ہم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں کو پاک کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں، روزانہ اپنا مال جو آ رہا ہے اس کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ جیسا مال ہے اس میں سے نکالنے سے پاک ہوتا ہے، نکالتے چلے جانا ہے۔ اور فرمایا زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، یہ دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی کا اللہ پر ایمان ہے، پیسے پہ ایمان نہیں ہے، وہی دیتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ آپ بولتے اللہ پال رہے، اللہ پال رہے، اللہ کے پاس بدلہ ملے گا، آپ صدقہ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو دلیل کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو، نکال کے مال دیتے رہو تو دلیل ہے کہ آپ اللہ پالتے ہیں، آپ کو یقین ہے، بدلہ ملے گا آپ کو یقین ہے، تو آپ کے ایمان کی دلیل ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ اور زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں۔ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ دیجئے اے نبی، اس سے آپ ان کو پاک کریں گے، آپ ان سے زکوٰۃ لیں گے تو ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ایک مالدار شخص سے
تخرج الزکات من مالک، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، فإنها طہرۃ تطہرک، یہ پاک کرنے والی چیز ہے، یہ تم کو پاک کر دے گی، یعنی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور آدمی کے اندر جو بری صفات ہے، حرص، فقر، جو مال سے آتی ہیں وہ نکالے گی اس کے اندر سے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، گناہوں کو مٹانے میں تاثیر ایسی ہے، فرمایا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کی آگ کو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4200۔ اور مال کی، اپنے بقیہ مال کی حفاظت ہوتی ہے صدقات کرتے رہنے سے، زکوٰۃ دینے سے، مال کم نہیں ہوتا، الٹا حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو، جیسے قلعے میں حصن کہتے ہیں قلعے کو، جس طرح قلعے میں آتے ہی آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، تو اپنے مالوں کے اطراف قلعہ بنا لو، کس طرح؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے، صدقات کرتے ہیں۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، اور اپنے جو مریض ہیں ان کی دوا علاج کرو صدقے سے، یعنی بیمار ہوتے ہی ایک تو کیا ہے، ہاسپٹل جانا، علاج کرانا، وہ بھی ضروری ہے، اور اس سے پہلے اور ایک رواج کیا ہے، اور ایک کیا ہے، اس سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بیماری ہوتے فوراً صدقہ کرتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ صدقے کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج کرو۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، اور جو زندگی میں مصیبتیں بلائیں آتی ہیں ان کے لیے دعا کا ہتھیار استعمال کرو، دعائیں کرو، اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اس لیے کہ دعا جو مصیبت آ گئی ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، ابھی جو آئی نہیں ہے آنے والی ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے دعا۔ اور مال کے اندر کا جو شر ہے وہ زکوٰۃ دینے سے دور ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2273۔ اگر تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی تو تم نے اس کے اندر جو شر ہے اس کو بھگا دیا۔ تو آخرت کا شر کیا ہے کہ قبر میں عذاب ہے، حشر میں عذاب ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں دیا، جہنم میں عذاب ہے، مختلف عذاب حدیثوں میں ہیں۔ اور دنیا کا بھی شر ہے کہ کبھی کوئی ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، اور ڈاکہ ڈالنے حملہ ہوتا ہے تو معذور ہو جاتے ہیں، اور جس کے پاس زکوٰۃ ہوتا ہے لوگ اس سے جلتے رہتے ہیں، حسد کرنے والے حسد کرتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کے دنیا میں فتنے بھی آتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے، تو ان سے جو ہے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور بہت ساری سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی احادیث کے اندر۔ اس واسطے میرے دوستو اہمیت کے ساتھ اپنا حساب کر کے اہمیت سے زکوٰۃ نکالیں۔ غلطیاں عام طور پہ کیا ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں پہ فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ، مگر سمجھتے وہ ہمارے پر ہے ہی نہیں، لوگ سمجھتے وہ بہت مالدار لوگوں کے لیے رہتی سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، جس کا بھی نصاب، جتنا نصاب ہے وہ جیسے ہی اس کے آپ قابل ہوئے تو آپ پہ ہے، مشہور آپ مالدار ہونا ضروری نہیں۔ کیا ہے نصاب؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر رقم آپ کے پاس ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آسانی سے جو ہے چند ہزار میں بن جاتی ہے اس زمانے میں، 52.5 تولہ چاندی۔ اب اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، پیسے ہیں یا اتنے کے پلاٹس ہیں بیچنے کے، یا آپ کے بزنس میں اتنا مال لگا ہوا ہے، 52.5 تولہ چاندی تو بہت چھوٹی چیز ہے، اتنے میں زکوٰۃ کے آپ دینے کے قابل ہو گئے۔ کئی لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہی نہیں سمجھتے، کیوں؟ معلومات نہیں ہے۔ معلومات کر لیں، ہمارا ذمہ داری ہے معلومات کر لینا۔ آپ قریب کے عالم سے پوچھئے، پوری امانت داری سے بتائیے، تنہائی مل کے آپ کے پاس کون سا پیسہ ہے، ڈائریکٹ پیسہ کتنا ہے، قرضہ کہاں سے آپ کو آنا ہے۔ کچھ پلاٹ وغیرہ ایسے ہیں جو بیچنے کے ہیں، جو گھر بنانے کے لیے پلاٹ ہے تو اس پہ نہیں، تو کتنا مال آپ کے پاس ہے، مال تجارت آپ جو کرتے ہیں وہ آپ بتائیے عالموں سے مل کے، اور پوچھ لیجئے کہ زکوٰۃ میرے اوپر ہے نہیں۔ اچھا، اور ایک بعض وقت غیر ضروری سامانوں پر بھی زکوٰۃ فرض سمجھتے ہیں لوگ، اس سے ڈر کے نہیں دیتے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے فلیٹس بنے ہوئے ہیں، کرائے پہ آپ دیے ہوئے ہیں، اس پہ نہیں ہے۔ آپ گاڑیاں مینٹین کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کا کاروبار، اس پہ نہیں ہے۔ تو کئی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر معلوم نہیں ہونے سے ڈر کے حساب ہی نہیں کرتے زکوٰۃ کا، جو دینے والی چیزیں اس کا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو رقم آپ کے پاس آئی ہر رقم پر
ہر آمدنی پہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی ایسا نہیں ہے. پہلی مرتبہ آپ زکوٰۃ دینے کے قابل بننے کے لیے ہے وہ کہ نصاب والا مال آ کے 1 سال ہو گیا، اس کا 1 سال ہو گیا. اب ایک مرتبہ جب آپ بن گئے زکوٰۃ دینے کے قابل تو وہ بیچ میں جبھی بھی مال آئے گا جب آپ حساب کرنے بیٹھیں گے اس کو شامل کر لیں گے. ایک دن پہلے ہی 1 سال پہلے آپ نے زکوٰۃ دی تھی، آج زکوٰۃ دینے بیٹھے ہیں، 1 دن پہلے آپ کے پاس ایک نیا مال آیا، ایک ہی دن ہوا مگر اس کو شامل کریں گے، اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے. اس ہر مال پہ 1 سال گزرنا ضروری نہیں. اور یہ عیسوی سال جو سورج کا جو ہے نا جنوری فروری یہ سال نہیں دیکھنا ہے، چاند کا سال دیکھنا ہے. چاند کے سال کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے. اور ایک مخصوص مہینہ مقرر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسے لوگ مقرر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. البتہ پہلے وقت سے پہلے دے سکتے ہیں، اگلے سال کی زکوٰۃ رمضان سمجھ کے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ سال گزرتے ہی زکوٰۃ دینا ہے. اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، بس الل ٹپ ایک حساب سے ساڑیاں بانٹ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہی کچھ رقم نکال کے بانٹ دیتے ہیں زکوٰۃ کے نام سے، پکا حساب نہیں کرتے. پورا مال ہے کتنا میرے پاس، اس کا پکا حساب کر کے 1000 میں 25 کتنی کم ہے زکوٰۃ. 1 لاکھ ہے تو صرف 2500 زکوٰۃ، تو پورے مال کی حساب نہیں کرتے. اچھا بعض لوگ کیا نکمی چیز دیتے ہیں، زکوٰۃ کے ساڑیاں بول کے ملتے ہیں، زکوٰۃ کے کپڑے وہ رہتے ہی تھرڈ کلاس، اور وہ لوگ جو لینے والے لے جا کے پھر اس کو لے جا کے بیچ کے آتے ہیں، پہنتے نہیں اس کو. تو نکمی چیز نہیں دینا ہے زکوٰۃ کے اندر. اور عورتیں تو کئی عورتیں اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بری سمجھتی کہ ہم کہاں زکوٰۃ دیں گے، ہمارے ساتھ پیسہ ہے سننا ہے مگر پیسہ کہاں ہے سمجھتے ہو. تو الگ سے پیسہ رہے گا تو ہی دوں گی نہیں، اسی سننے میں سے کاٹ کے دو. اور اگر شوہر صاحب مہربان ہیں دے دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، بیوی کے سونے کی زکوٰۃ شوہر ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ بیوی یہ نہیں بول سکتی کہ میرے پاس الگ سے پیسے کہاں ہیں، الگ سے پیسے ہے تو اسی میں سے 2 تولے بیچ دو، اسی میں سے کچھ ماں سے بیچ دو. بڑا روزگار ہونا، بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اور شادی شدہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کئی لوگ جو ہے مالدار ہو جاتے ہیں، کسی والد کا انتقال ہوا یا ایک جائیداد آ گئی، کچھ بھی آ گئی، پیسہ آ گیا، شادی نہیں ہوئی، تو شادی ہونے سے پہلے میرے اوپر زکوٰۃ کہاں سمجھتے ہیں، شادی شدہ ہونا ضروری سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں گھر میں ایک آدمی دے دیے تو کافی ہے. بس لوگ ایسا غلط فہمی میں رہتے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں والد صاحب دیتے ہیں نا، بچے جتنا کما رہے کر رہے وہ لوگ کوئی حساب ہی نہیں رکھ رہے، کیوں گھر میں والد صاحب نکالتے ہیں. نہیں، جس کے پاس پیسہ آ رہا ہے سب پہ الگ الگ زکوٰۃ کا حساب ہے. اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مالک بنائے بغیر، فقہ حنفی میں کیا ہے کہ زکوٰۃ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا. تنظیموں کو دے رہے ہیں آپ، وہ کسی کو مالک بنا رہے ہیں، پورا بجٹ ملا کے عمومی طور پہ استعمال ہو جا رہا تو ہمارے پاس زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کسی کو مالک بنانا ہے. اور ایسی تنظیموں کو بھی نہیں دینا چاہیے جو جہاں چاہے وہاں خرچ کرتے رہتے ہیں، جو اصل جو مسلک ہے علماء کا اس سے ہٹ کے جو جی میں آیا خرچ کر دیتے ہیں، ان کو بھی نہیں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور غیر مسلموں پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ کہ زکوٰۃ کا مال ان کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال مسلمانوں کے لیے ہے. اور کسی کی خدمت کے بدلے میں تنخواہ کے طور پہ نہیں دے سکتے. آپ کے گھر میں نوکرانی ہے اور کوئی ہے تو چلو تنخواہ کے بجائے زکوٰۃ دے دیں گے، زکوٰۃ میں سے دے دیں گے، نہیں، تنخواہ الگ دینا ہے. اور معذور ہونے سے کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا. معذور ہے مگر وہ پیسے والا ہے تو اس کو آپ نہیں دے سکتے، خالی معذوری دیکھ کے نہیں دینا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا ہے. بیواؤں کو دینا ضروری نہیں ہے کہ جو بھی بیوہ ہے اس کو اٹھا کے دے دینا، نہیں، بیوہ ہونے سے وہ مستحق نہیں ہو جاتی. بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پیسہ ہے نہیں، وہ زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے تو اس کو دیں گے. جو بھی بیوہ خاندان میں دکھ گئی، چلو اب ہمدردی کرنا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے ہمدردی کر رہے ہیں، اب بھائی اپنے پیسے سے کرو، وہ زکوٰۃ غریب کا حق ہے. تو بیوہ بھی ہے اور پھر مستحق بھی ہے تب اس کو دیں گے. اور کسی سے خردہ آنا ہے، اپنی جگہ پر نیت کر لیے چلو خردہ تو دیتا نہیں، زکوٰۃ میں پکڑ لیں گے، ایسا نہیں کر سکتے. آپ زکوٰۃ دیجئے، اس میں سے وہ واپس کریں. ایسے کچھ لوگ تو ایسے ہیں عقل مند، بولتے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے کیا،
گورنمنٹ کو ہمارا ٹیکس لے کے جو ہے کتنے فلاحی کام میں لگاتی ہے گورنمنٹ، اس لیے ٹیکس دے رہے وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، ٹیکس الگ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ ٹیکس بھی دینا ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، اچھے کاموں یہ لگتا ہے، لیکن یہ کہ اب ظالمانہ ٹیکس ہے، بے حساب ٹیکس ہے، تو کوئی ترکیب کر سکتے ہیں اپنی عزت بچاتے ہوئے۔ اور بعض لوگ بولتے کہ جہیز میں دے دیں گے زکوٰۃ، اب جہیز آج لیے بغیر شادی نہیں ہو رہی نا، چلو زکوٰۃ سے دے دیں گے، جہیز میں پیسہ دے دیں گے۔ اور جو ہے پیشہ ور قسم کے فقیر رہتے ہیں، جو لوگ پیشہ ہی بنائے ہوئے ہیں مانگنے کا، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا، دوسرے پیسے دینا ہے تو دینا ہی نہیں ان کو، بلکہ تربیت دینا چاہیے ان کو۔ لیکن اب تربیت کا سسٹم نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ ایسے لوگ جو بھیک کے عادی ہو گئے، اگر پورے محلے والے مل کے محلے کا جائزہ لے کے ان سب کو بھیک سے روک کے ان کے ضروریات کا انتظام اگر ہم کریں، تب جا کے ہم نہیں دے سکتے۔ کچھ انتظام بھی نہیں کرنا اور مانگنے والوں کو دینا نہیں، یہ بھی غلط ہے میرے حساب سے۔ اگر سوسائٹی ان کا انتظام کر رہی ہے تو الگ بات ہے، اب انتظام نہیں کر رہی ہے، اب بولے کہ جو مانگنے والا میں نہیں دوں گا، تو جھوٹے سچے ہیں، تحقیق کرو۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑی غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کیجیے، زکوٰۃ کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد میں جو کام چل رہا ہے اس میں حصہ لیں۔ اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہو رہا ہے، ہم سب امت کی خدمت کی عادت ڈالیں۔ حضور کے زمانے میں مسجد میں رجسٹر ہوتا تھا، پورے محلے کی ضروریات کا انتظام مسجد سے مل جل کے ہوتا تھا، مسجد ہی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سسٹم ہوتا تھا۔ تو بہرحال ہمارے پاس جو نظام ہے، اس گزشتہ پچھلے 3 ماہ میں یہ یہاں پر اعلانات لگے ہوئے ہیں، باکس لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ اس میں لوگ صدقہ، زکوٰۃ اور عطیات بھی الگ سے دے رہے ہیں۔ تو پچھلے 3 ماہ ہوئے تو 20 گھروں کو راشن کٹس جو پہنچ رہی ہیں، وہ 80,000 کا سامان گیا ہے۔ اور ایک بیوہ ہے، بیٹی بھی بیوہ ہے، نواسی بھی بیوہ ہے، ان کو ایک انفیکشن تھا تو ان کے علاج میں 20,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اور ٹاسک کے طور پہ جو طلباء کو مزدوری سے ہٹا کے پڑھایا جا رہا ہے، ان کے جو اساتذہ ہیں ان کی ماہانہ 13,000 تنخواہ ہے۔ اور غریب طلباء کی فیس ادا کی گئی ہے ان 3 مہینے کے اندر 30,000 ماہانہ ادا کی گئی ہے۔ اور رمضان میں ابھی 37 کٹس 2,550 روپے 2,550 روپے کا 37 راشن کٹس، یہ محلے کے اطراف جو مستحقین کے ہمارے پاس فہرست ہے، تو 54,350 روپے اس کے اندر خرچ ہوئے ہیں۔ جن کا گزارا مشکل ہے ان کو دی گئی ہے۔ اور ان گھروں میں 500 روپے افطار کے لیے بھی الگ سے دیے گئے ہیں، افطاری میں مدد کے لیے بھی۔ اور ایک بیوہ عورت ہے، بیٹے بیٹی کا انتقال ہو گیا، فٹس کی بیماری ہے، ان کو کرانہ کی دکان کے لیے 40,000 لگا کے دکان لگائی گئی چھوٹی سی۔ اور عید کے کٹس جو ہے 80 گھر میں وہ پہنچا رہے ہیں، وہ 10,000 روپے ہے۔ تو ماشاءاللہ کام چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کے موقع سے خوب صدقہ و خیرات میں حصہ لیں۔ اور ایک چیز بہت توجہ دلانے کی ہے، آپ کے مال میں اچھی برکت ہو اور اللہ خوب راضی ہو تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے دین کے جو خادم ہیں ان کو ہدیے دینا۔ یہ لوگ بھول گئے اس کو، ماشاءاللہ بریلوی لوگوں میں ہے ماشاءاللہ، لیکن باقی لوگ بھول گئے اس کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آپ اللہ کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اس میں سب سے افضل خرچ ایسے آدمی پہ خرچ کرنا ہے جس کے علم سے، جس کی وجہ سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے، دین کی خدمت کرنے والے علماء، دین کی خدمت کرنے والے حفاظ، ان کی خدمت ہونا چاہیے، اس سے سب سے زیادہ خدمت ہوتی ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو لوگ دین کے خادموں، علماء کی، حفاظ کی یا دین کے خادموں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی زندگی میں برکت بہت دیکھی ہے، ان کے کاروباروں میں برکت دیکھی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہماری مسجد بھی ہے، آپ یہاں آ رہے ہیں تو یہاں بھی مسجد کے خادم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، طبیعت جو ہے خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے واسطے کتنا پختہ یاد ہونا پڑتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے لفظ کو ادا کرتے ہوئے روانی کے ساتھ، کتنی محنت کے بعد ایسا حفظ ہوتا ہے، ایسا حفظ باقی رہتا ہے۔ کروڑوں روپے دیں تو بھی کم ہے، اور جو مقام ہے قرآن سننے کا، تو ہمارے علماء نے لوگوں سے چندہ کر کے حافظ کو دینا کرنا اس کو مناسب نہیں سمجھا، اور حافظ مقرر کر کے کہ مجھے اتنا دو، اس کو سمجھا قرآن کو بیچنا ہے۔
اس کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے جتنے بھی حفاظ ہیں نہیں لیتے ہیں پیسے، طے مقرر نہیں کرتے ہیں پہلے سے، اور دوسروں کے پاس پورا مسجد میں سب کے سامنے چندہ کر کے وہیں مسجد میں ہی کھڑے کے کپڑے پہناتے بعض لوگ، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہم لوگ بالکل علماء حفاظ سے بالکل ہی بے نیاز ہو جائیں، یہ بھی بڑی سخت دلی کی بات ہے۔ دین کے مسجد سے محبت اللہ سے محبت ہے، کعبے سے محبت اللہ سے محبت ہے، ایک حافظ سے محبت اللہ سے محبت ہے، ایک عالم سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ ان کی اعمال کو، ان کی خدمات کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، اور اپنے طور پہ مل کے ہدیے پیش کرنا، اکیلے چندہ کر کے ہی، رسید والا ہی چندہ دینے کے واسطے بعض لوگ بولتے ہیں چندہ دیں گے رسید لاؤ، تو وہ الگ ٹائپ کا چندہ ہے۔ یہ محبت سے دینا، جو بھی آپ کی نظر میں دین کی خدمت کرنے والے ہیں اور مسجدوں کے خادم ہیں، دین کی خدمت کرنے والوں کی عام طور پہ آمدنی بہت کم ہے، اچھے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، علم کے جید عالم مدرسوں میں پڑھاتے رہتے ہیں، تنخواہ کیا ہے 7,000 8,000، ٹیوشن پڑھا رہے بعض لوگ اس طرح، آج کل 7-8 ہزار کیا ہے صاحب؟ تو یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے خادموں کو ہم اپنی آنکھوں پہ رکھیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دیں گے۔ یہ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے دیجیے، میں بہت مضبوط آدمی ہوں، مجھے مالی اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بہت ساؤنڈ ہوں، میں دیتے رہتا ہوں ماشاءاللہ، میں حفاظ علماء کو اور سب لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، میرے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن آپ کے اطراف میں جو حفاظ ہیں، علماء ہیں، ان کا ضرور خیال کیجیے، پھر اب اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیے۔ میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ میرے سے جن کا تعلق ہے، ایسے کاروبار میں ترقی، جو لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم نے دوسروں کو دیکھا اہل اللہ سے، علماء سے جو تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کو خوب برکت دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ تربیت کی ضرورت ہے تو اس لیے کھول کے میں نے کہا ہے، تو آپ اس کا بھی خیال رکھیے۔ اور ایک چھوٹا سا ضروری کام یہ ہے کہ ہمارے اللہ کے فضل سے تبلیغی جماعت کے کارکن ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہماری امت میں موجود ہیں، تو تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو مرکز کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تبلیغ جماعت کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا، تو وہاں کے ذمہ داروں نے پورے تبلیغ کے ساتھیوں کو کام میں لگایا ہے کہ یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں اس کی تیاری میں جو ہے ووٹر آئی ڈی جو ہے وہ گھر گھر پہنچ کے بنانا ہے، یہ کام لگایا گیا ہے۔ تو سب امت ساتھ دے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، پہلے سے جو آئی ڈی ہے ہم لوگوں کا ووٹر آئی ڈی، اس کی تصدیق وہ لوگ کریں گے، اس پہ اب کام کریں گے انشاءاللہ، ٹینٹ لگا کے بیٹھیں گے یا مسجد میں بیٹھیں گے، گھروں پہ بھی آئیں گے، تو سب ساتھی اس میں حصہ لینا ہے۔ تو پہلے جو آئی ڈی پہلے سے ہے وہ ایکٹیو ہے یا وہ اس کا وقت چلا گیا ہے یا ناکارہ ہو گیا ہے، وہ چیک کرنا ہے، اور ہر گھر کا جو بنیادی نام ہے ذمہ دار کا وہ، اور اس گھر میں کتنے افراد ووٹ دینے کے لائق ہیں، وہ سب اس کا تحقیق کریں گے، انتظام کریں گے۔ اور اگر چھوٹ گئے ہیں تو نئے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنانے کا کام کریں گے ہر مسجد کے تحت۔ ہر مسجد میں جو جماعت کا کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سب مل کے کرنا ہے، وہ آپ حضرات کے سب کے تعاون کے بغیر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی 17 سال 6 مہینے سے زیادہ جس کی عمر ہو گئی ہے، اس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ہے، یہ نشانہ ہم کو پورا کرنا ہے۔ اور جو ہمارے گھروں میں فوت ہو گئے ہیں، پہلے ووٹ دیتے تھے، ان کا ڈیلیٹ کرانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا ریکارڈ آفیسرز کے پاس رہتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹے ووٹ ڈلواتے ہیں، تو ہم جن کو نہیں چاہتے ان کو ووٹ چلا جاتا ہے، ہمارے مرحوم انہوں تو اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا ووٹ چلا گیا دشمن کو، ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے ڈیلیٹ بھی کرانا ہے۔ تو یہ سب کاموں کے واسطے فجر کے بعد 1 گھنٹہ، تراویح کے بعد 1 گھنٹہ یہاں پر ساتھی بیٹھے رہیں گے کام کرنے کے لیے، آپ رابطہ کریں۔ یہ لوگ اپارٹمنٹس کو بھی پہنچیں گے، گھر گھر پہنچ کے کام کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ذرا تعاون کیجیے، اپنے واچ مینوں کو بول کے رکھیے، وہ واچ مین نیچے سے ہی بڑھا دیتے ہیں، نماز کے لیے ملنے کے لیے، گشت کے لیے تو نیچے سے ہی بڑھا دیتے ہیں، ملنے نہیں دیتے ہیں، تو کہیں آپ اس میں بھی ملنے نہیں دیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ وہ واچ مین سے بولیے کہ بھائی لوگ آنے والے ہیں، آپ لوگ آنے دو، ان کو ملنے دو، تعاون کریں۔ یاد رکھیے ابھی جو MPR جو ہوا ہے، ہونے والا ہے، پاپولیشن، نیشنل پاپولیشن رجسٹر، ہندوستان کا شہری کون ہے، اس کا جو رجسٹر بن رہا ہے،
اس میں ووٹر آئی ڈی کی اہمیت ہے، وہ ایک دلیل ہے اس کی، اس واسطے ووٹر آئی ڈی سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ووٹر آئی ڈی ہم سب کو 25 اپریل سے پہلے بنا لینا ہے۔ الیکشن کی ڈیٹس جو تلنگانہ کے لیے اس کے حساب سے الیکشن کی تاریخ 13 مئی ہے، اور نامینیشن کے اعتبار سے 25 اپریل سے پہلے سب کے ووٹر آئی ڈی بننا ہے۔ اب یہ دینی کام ہے، اس لیے علماء بول رہے ہیں، مرکز کے جماعت والوں کے بارے میں تو بولتے ہیں کہ ان کو یا تو آسمان کے اوپر کی باتیں بولتے ہیں یا زمین کے نیچے کی، دنیا کی بات کرتے ہی نہیں، ایسا مشہور تھا۔ مگر اب جماعت کے لوگ نکل رہے ہیں کہ ووٹر آئی ڈی بناؤ، ووٹر آئی ڈی بناؤ۔ کیوں؟ معاملہ سنگین ہو گیا ہندوستان میں، ہم کو رہنا مشکل ہو گیا۔ اب گھروں سے نکال کے سینٹروں میں ہم کو قید کرنے کی بات آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے کاغذات بنانا ہمارا کام ہے، ابھی دینی کام ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ بھی الحمدللہ حصہ لے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ٹولی چوکی چوراستے سے لے کے بہت بڑا ایریا دیا گیا ہے، جس میں تقریباً 23 مساجد ہیں۔ کام بہت بڑا ہے، یہاں ساتھی کم ہیں۔ اس وجہ سے جو نوجوان لوگ ہیں، جن کا بھی ذوق ہے، وہ لوگ ذرا حصہ لیں اس میں، تو کمپیوٹر وغیرہ جو جانتے ہیں یہ یہاں کے ساتھیوں سے ملیں۔ تو ضمیر بیگ صاحب، رویس بھائی، ان کا فون نمبر یہاں پر لکھ دیا جائے گا، ان سے لوگ رابطہ کر کے اپنی خدمات پیش کریں، اس لیے کہ کام بہت بڑے ایریے میں کرنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ قوم کے زندگی موت کا سوال ہو گیا ہے، اس لیے ایک آدمی ہمارا نہ چھوٹے، سب کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بننا ہے، پھر آگے چل کے اور بھی جو دستاویزات شہری ہونے کے لیے وہ بھی بننا ہے۔ اب سب مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، سب افراد، سب جماعتیں، ایک ایک مسلمان مل کے ہم اپنے تحفظ کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات خوب اس میں دلچسپی لیں، ساتھ دیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔